السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی حاضر ہوئے اور روتے ہوئے اے اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو کہا کہ عمر، کس چیز نے تمہیں رلایا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایک شخص سے ملا اور اس نے ایک گناہ کیا ہے اور اس گناہ کے ڈر سے وہ اتنا رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، تو اس کو روتا ہوا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عمر، وہ شخص کہاں ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ باہر کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اسے جلدی سے اندر بلاؤ۔ وہ شخص کو اندر بلایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ بتا، تو اتنا روتا کیوں ہے؟ ایسا کون سا تو نے گناہ کر دیا جس کے لیے تو اتنا رو رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بہت ہی بڑا گناہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا زمین سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، زمین سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کہا کہ کیا آسمان سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، آسمان سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا عرش اعظم سے بھی بڑا گناہ ہے؟ کہ ہاں یا رسول اللہ، عرش اعظم سے بھی بڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا اللہ کے رحمت سے بھی بڑا گناہ ہے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، کہ رحمت سب سے بڑی ہے، مگر میں نے جو گناہ کیا ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بتا تو صحیح، وہ گناہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے بتانے میں شرم آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بتا۔ تو اس شخص نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا کہ یا رسول اللہ، میں ایک کفن چور ہوں اور میرا گزارا بھی اسی کے اندر چلتا ہے۔ جب بھی کسی کی موت ہو جاتی ہے، میں قبرستان جا کر قبر کھود کر مردے کے کفن کو نکال کر لیتا ہوں اور پھر بازار میں بیچ دیتا ہوں۔ یہیں سے میں جو ہے پیسے کماتا ہوں اور اپنے گھر والوں کے گزارے کا انتظام کرتا ہوں۔ مگر ایک دن ہوا یوں کہ مجھے جب پتہ چلا کہ فلاں شخص کی ایک لڑکی کا انتقال ہوا ہے اور اسے کفن میں ڈال کر دفنایا گیا ہے، تو میں رات میں اس لڑکی کو کفن کو چرانے کے لیے گیا، قبر کو کھودا اور پھر اس لڑکی کو جو ہے کفن سے الگ کیا اور کفن نکال کر قبر سے جیسے ہی باہر نکالا اور جیسے ہی تھوڑی دیر آگے چلا تھا کہ شیطان نے مجھ پر حملہ کر دیا اور پھر میں واپس پلٹا، قبر میں گیا اور اس مردہ لڑکی کے ساتھ میں نے بدکاری کر لی، جناح کر لیا تھا۔ اور پھر جب میں قبر سے باہر نکلا اور چلنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے اس مردہ لڑکی کی آواز آئی، جو مردہ لڑکی تھی وہ زندہ ہو گئی اور مجھے بد دعا دینے لگی اور کہنے لگی کہ یاد رکھنا ظالم، جب بھی کسی مظلوم پر ظلم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان ظالموں کو ضرور سزا دے گا اور تجھے بھی ضرور سزا دے گا۔ بس یہ آواز اس لڑکی کی میرے کان میں گونجی، میں ڈر گیا، اللہ تبارک و تعالی کا خوف میرے اندر آ گیا اور میں یوں رونے لگا، یا رسول اللہ، کئی دن ہو گئے، میں چین سے سو نہیں سکتا، اس لڑکی کی آواز میرے کان میں گونج رہی ہے، آپ اللہ سے کہیں اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی، اس کا یہ قصہ سنا، اللہ کے نبی نے کہا
جلدی سے یہاں سے دور ہٹ جا، کیونکہ تو نے ایسا گناہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ابھی یہی عذاب ڈال سکتا ہے۔ اس لیے اس شخص کو وہاں سے نکالا۔ پھر وہ جنگل و بیابان میں چلا گیا، 40 دن تک بھٹکتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا، مگر آخر میں ایک مرتبہ 40 دن ہو گئے، وہ تھک گیا اور اس کے دل سے آواز نکلی، اللہ کے بارگاہ میں کہا کہ اے مولا، اگر میرا گناہ تیری رحمت سے چھوٹا ہے تو مجھے جو ہے معاف کر دے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ میرا بہت بڑا گناہ ہے تو مجھے اس کا عذاب جو ہے وہ زمین پر اس دنیا پر دے دے اور مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ تو اگر تو میری توبہ کو قبول کرتا ہے تو تو اپنے محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کہلوا کر مجھے معاف کر دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اس ادا کو پسند کیا اور ان کی توبہ کو قبول کیا، اور حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اللہ نے کہا کہ جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو کہ اس شخص کو ہم نے معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اس شخص کو بلایا اور خوشخبری دی کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ ناظرین، اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آپ بھی معافی مانگیے، میں بھی معافی مانگتی ہوں۔ اللہ حافظ۔